العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز دوستو، انسانی زندگی اثرات لیتی ہے، اچھے اثر بھی ہوتے ہیں، برے اثر بھی ہوتے ہیں۔ انسان کو موسم کا اثر بھی ہوتا ہے، انسان پر اس کے خاندان کا اثر بھی ہوتا ہے، انسان پر صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان پر اس کی نیکی کا اثر بھی ہوتا ہے اور گناہوں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ نیکی دل کو سکون دیتی ہے، گناہ انسان کو پریشان کر دیتے۔ نیکی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ان پریشانیوں کا حل کہیں اور ڈھونڈتا پھرتا ہے، حالانکہ جب گناہوں کی بیماری لگے تو اس کی شفا توبہ میں ہوتی ہے، اس کا حل اللہ کے حضور معافی مانگنے میں ہوتا ہے، پہچاننے میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی، کس جگہ جا کے کمزوری میں نے دکھائی۔ ہر انسان اچھی، ٹھنڈی، خوبصورت، سکھ والی زندگی چاہتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، حیات طیبہ دے دیں گے اسے، پاکیزہ زندگی۔ شرط کیا ہے؟ من عاملہ صالحا، نیک عمل کرے۔ کون سے عمل کرے؟ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا سونا جاگنا محتاط ہو اس کا، وہ نیکی کرے۔ قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمائیے گا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں، صاف ستھری زندگی، معیاری زندگی، خوبصورت شب و روز، آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے، وہ والی زندگی اسے دیں گے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا، جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی، آسمان کی چھت ہماری بنائی ہوئی لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں گے، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں، اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے۔ آپ بڑے پاورفل بھی ہیں، بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوقار بھی ہیں، لیکن کسی کو گالی دے کے آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، تکلیف ہوگی، اس کے اندر آزمائش ہوگی۔ ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، لیکن وہی عمل اگر وہ بطور نیکی کرتا ہے تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے، اسی عمل میں اللہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے۔ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ نیکی آپ کو سکون دے گی، نیکی آپ کو ٹھنڈا کرے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پہ عذاب نازل کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے۔ بھائی کس لیے بیان کیے؟ کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اس کام سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، اس میں شک نہیں۔ پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا؟ بیان کیا قرآن مجید معاذ اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو؟ قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی۔ قوم نوح کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال سمجھایا ہے۔ 15، کچھ لوگوں نے 950 سال لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 1500 سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر کہ میں جدھر جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے، حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ گناہوں کی سزا کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے متنبع کرنا، تنبیہ کرتا ہے اللہ، بندہ متنبع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مہلت دینا، اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا، انسان پر کوئی آزمائش آئی، فوراً اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا کئی دفعہ، آواز آتی ہے نا اندر سے، چلیں بول دیں کچھ نہیں ہوتا آپ کو، اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی، یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی۔ آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں، آج کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالی۔ آتی ہے اندر سے آواز؟ میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس لیے تصدیق۔ کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی، جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے، سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا، آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ اور یہ یاد رکھ لے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی، ویعفو عن کثیر، فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا، یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں۔ یہ کثیر پر سزا، یہ قلیل ہے، قلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیفیں۔ انسان کو سزا ملتی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا، تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے، ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے، واپس آئے۔ خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی، وہ بدکا ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی۔ تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری، تو میں توبہ کرنے لگا ہوں، اور اب دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے۔ میں نے سچی توبہ، حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا، پر کھری اور سچی توبہ کی۔ دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ میرے بھائی جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ متنبع کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا۔ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بات مضبوط کر دوں، واقعہ سنایا ہے نا تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے،
اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا. پھر اللہ قیامت میں سزا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر ہی فرمائے. لیکن میرے بھائی ایک تو یہ سزا، ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے. 500 سال تک فرعون کو مہلت دی. کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے. 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے. اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے. یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. مسلط کر دی، جاتی نہیں. ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ. برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا. دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا. تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں کو. ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا. کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ مہلت ہے، مہلت کو مہلت سمجھو. پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی، میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ، 6 اولادیں. ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا. مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے. دعا کریں. اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں 1 سال کے اندر 75,000 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے اور ایک صوبے سے. تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے. نہیں ہمارے رنگ ہو رہے ہیں، ہم بڑے سمارٹ ہیں. 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو. کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے. 1500 سال. کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں پھر بھی سب ٹھیک ہے. 1500 سال مہلت دی. پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں باز آتے. تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ. اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگ گئی. اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی. پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی نہ سیلاب آئے. ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا. اتنا نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی. قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بہ گیا. بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی. اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز. 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے معاف کر دے گا. 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی. میرے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ. جی آج تو نہیں نا لوگ معجزے مانگتے ہیں. آج بھی لوگ کرامتے اور معجزے، اللہ معاف کرے جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، صوفی بھی ویسے ہی ہے. لوگ مانگ نہیں رہے، لوگ دلیلیں مانگ نہیں رہے.
ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے، کیا فرق آ گیا جی، ویسے ہی ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے، اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا۔ الزام لگا کے گزر جانا اس کا کوئی مطلب، سنو اور یاد رکھو۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا اونٹنی کے بطن سے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں۔ کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے۔ حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی، ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی، ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی، اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی، فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے، کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا یہ صحیح نہیں، یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں ٹھیک، دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، صالح علیہ السلام کی۔ اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا، لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا۔ انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں۔ اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے، جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے، جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی، ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا سو جاؤ چپ کر کے، لیکن آنکھ لگی۔ موت سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، موت کا خوف ہے رب کا نہیں۔ زلزلہ آیا ساری قوم تباہ ہو گئی۔ بتاؤ اگر ناقۃ اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ کی ہو، اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے ہیں، شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے ہیں، حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی؟ میں درد سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں، اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے۔ ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی، اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے، اس کے باوجود وہ گئے۔ بوڑھے آدمی، جا کے بیٹھیے، بزرگ، اور کتنی مشکل ہے وہاں منا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت، کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا۔ کس کٹھن سے حج کیا، بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے، اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ، اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو مشرک ہے۔ تو میری روح کانپی، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ، کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا، کہاں آیا۔ یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا، یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا، یہ مشرک نہیں، یہ مومن ہے، اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں، ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اتنی بڑی گستاخی کرتے، جو روضہ رسول پہ آیا مشرک ہے۔ میں نے جو ایک مولوی کو صاف صاف کہا تھا، میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو، مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے، شرم نہیں آتی؟ اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ۔ اتنا ظلم، اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں، اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟
جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو، ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو. خدا را تو میں کہہ رہا ہوں ناقت اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے تو اولیاء اللہ کی بے ادبی پہ نہیں آتا. داتا صاحب ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے، تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں اس سے، قوم لوط پہ بھی عذاب آیا. ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے. حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں. جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے ہیں. اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا. لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات. تو میں رونا روتا ہوں، اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں ہے، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے. اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کے ساتھ. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں. فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر بنا. وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول. اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا. کیسے اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام دیں؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں. قوم لوط پر عذاب آیا. صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں. میں نے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سر عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے. اور کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں اور سامنے عورتیں بھی ہیں، سب ہو رہا ہے. کتنی تکلیف کی بات. حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے. حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا. لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم میں لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے. پھر پتھر برسے اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا. اللہ مہلت دیتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی. میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، رو رو کے چیخے مار مار روئے. شب قدر آئی تو پھر چیخے ماری، ساری رات روئے. تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا، دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی، پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشل لوگ تمہیں لکھا تھا مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو، مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی، وہ تو بیمار کرتی ہے، وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے. وہ کہنے لگا اور وہ کہتا میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے، وہ ملا لو. خدا را اس قوم پہ رحم کرو، مہربانی. ایک دوست ہے ہمارے، میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو ایک میڈیکل، میرا کسی شخص پہ اعتراض کرنے کا میں مجموعی بات کرتا ہوں. میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مچ کے نیک ہیں، اچھے لوگ. تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے تو والد بیمار ہو گیا تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈرپ لگنی ہے. تو سگے باپ کو ڈرپ لگانے لگا تو باپ کیا کہتا ہے پتر تیری مہربانی مینوں کوئی اصلی لائی، وہ نہ لائیں جڑی لوکاں نو لانا ہے. اب وہ پیار سے سنا رہا ہے بات. میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، ڈوب مرنے کا مقام، کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے، اصلی نہ ملے دوائی بھی، اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھے.
ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا، دوائی بھی اصل نہ ملے۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا، شدید گرمی ہوئی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، سارے آمین کہہ دیا۔ دیکھیں کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ شدید گرمی کی لہر آئی، باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے۔ جس طرح سورج کی شعاعیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی، اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی۔ اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا، اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے۔ جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے۔ حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی، جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے۔ حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے۔ میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں، سارے ہی پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں۔ ہلکا ہلکا بول رہے ہیں آپ، کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سیدنا، اور پتہ انہیں سزا کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنی ہے، کام نہیں کرنا، وقت نہیں ہے کام کا۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑی، 12,000 لوگ تھے۔ پتہ ہے مالک نے سزا کیا دی؟ بندر بنا دیا اللہ کریم۔ قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، بعد والوں کے لیے بھی عبرت، نشان عبرت بنا دیا۔ بندر بن گئے، اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے، روتے تھے۔ 3 دن بندر بن کے زندہ رہے، پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی۔ اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں، جمعے کے ٹائم کاروبار، تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مہلت ملی ہوئی ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے، ہاں 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 عذاب آتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ میں نے دیکھا یہ منظر، اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچے کسی ملازم 6,000 کے کی ڈیوٹی لگاتے، کہتے ہیں ابے کا دھیان رکھنا، ہم دکان پہ بیٹھنے لگے۔ پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری اولاد میری خدمت میں ہوتی۔ میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے 6,000 کا ملازم بٹھایا ہے، ابا جی کا خیال رکھ، ایک نرس بلائی ہے، تو خیال رکھ۔ کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم؟ ایک عیسائی نے اعتراض کیا ہے، سنیں، وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے 3 خدا ہیں۔ مسلمان اڑ گیا، کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک ہے، کہا نہیں 3 ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمارا ایک ہے۔ کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں، ایک تمہارا خدا 5 نمازوں کا ہے، ایک رمضان کا ہے، ایک عید کا ہے۔ لگتا ہے معاذ اللہ عید والا زیادہ تگڑا ہے، تم زیادہ آتے ہو۔ رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے، تم تھوڑے آتے ہو۔ اور 5 نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے۔ بات عقل کی ہے کہ نہیں؟ اس نے اعتراض ٹھیک کیا تو مسلمان کو چاہیے نا خیال کرے۔ ایک یہودی نے لکھا تھا، اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جس دن جتنی جمعے میں ہوتی ہے، اس دن نہ کوئی یہودی سازش کرے گا نہ کوئی عیسائی تلوار نکالے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ اسی طرح فجر پڑھنے آئیں جس طرح جمعہ پڑھنے آتے ہیں، تو پھر کوئی شخص بھی ان کو کسی جگہ شکست دے سکتا تو اپنے ہمارے گناہ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ یہ جتنی آزمائشیں ہیں ان کے پس منظر میں گناہ ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر جتنی تکلیفیں، ہماری پریشانیوں کا سبب ہم خود ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم غلطی کرتے ہیں، اس کی ہمیں سزا ملتی، غلطی کی سزا۔ ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی، میرا قریبی تعلق تھا، کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے، ماں اور بیوی کا ماحول اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نمٹ نہیں سکتا۔ آپ یقین کریں میں نے ڈیٹیل سے ساری چیز کو سٹڈی کیا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑھا تو غلطی نوجوان کی نکلی۔ نہ اس پہ اماں اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے۔ اس نے جھوٹ بول بول کے اس طرح کی ماحول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں، پتہ ہے گھر میں ماحول کب خراب ہوتا ہے؟ باہر والے ہماری تقریر سنتے ہیں، گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کس طرح کا شخص ہے، اس کے رویے، اس کا کردار، اس کا لب و لہجہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی ہے، اس لیے ماحول بگڑ جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں،
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، وہ کہیں اور کے قابل کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے، ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے، اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگا بالکل کر، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر۔ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر، رب کی زمین پہ نہ رہ، کسی اور کی زمین پہ چلا جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ رو پڑے۔ فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے، پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی، میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں۔ تو وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے، وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے۔ حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، اسے جدا نہ کر۔ تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت میکائیل کو بھیجا مٹی لا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب اسرائیل کو بھیجا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی، چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو۔ وہ لے گئے، جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری، تو مٹی کو لے آنا، باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے، جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش، ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، حکم کسی اور کا مانتے، چھت پہ رب کریم کی رہتے۔ اس طرح نظام نہیں چلتا۔ میرے بھائی یاد رکھ لو، گناہوں کی سزا ملے گی، زندگی تنگ ہو جائے، یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی۔ میں نے درس پہ کہا تھا، پھر بات کہتا ہوں، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر۔ دعا فرمایا کرے کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ ویسا بننے کی، یہ مشکل معاملہ ہے، مشکل۔ دیکھیں نا ایک آدمی سیاستدان ہے، اس نے بڑے اچھے نعرے لگائے، انقلاب آ جائے گا، میں غریب کا بھلا کر دوں گا، میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا، میں مجبوروں کی مدد کروں گا، میں دکھیوں کی مدد کروں گا، مزدوروں کو۔ اس نے اچھے اچھے نعرے سکھائے، اچھا اس نے پیغام دیا، اندر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا۔ لوگ اس کے گرد بھی گئے، اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے، لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگوائے، جیب سے پیسے لگا کے اس کے پوسٹر بھی شائع کیے، لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، لوگوں نے پوری، اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے، جس نے نعرہ لگایا غریب اسی کے پیچھے مسیحا بن کے چل پڑا۔ آج دھوکہ دے لیا، لوگوں کو پیچھے لگا لیا۔ یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے، اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ فریب کر رہا ہے، تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے؟ یہ راز قیامت میں کھل جائے گا، قیامت میں یہ راز یہ کھل جائے گا، یہ دھوکے باز تھا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلہ آئے گا جیسے اس کا آنا ٹھہرا، واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی، باہر نکل آئے۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یہ تو سب کچھ بتا رہی، بوجھ باہر نکال دے گی۔ ایک آدمی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا، جبہ کبہ پہن کے بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا، اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا، لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، پیچھے لگ گئے، خدمت کرنے لگے، جیب سے نذرانہ دینے لگے، اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے، خانقاہ کی خدمت ہونے لگی، مہمان اس کے آتے، نوکری کوئی اور کرتا۔ میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے، حالات بدلنے لگے، لیکن اس کے اندر تو چور تھا، وہ تو دکاندار تھا، تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے، انہیں تو اجر ملے گا، لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہوگی، اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی۔ ایک میری طرح کا دیندار تھا، جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ ایک طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی، کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا۔ تو کسی دانشور نے لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے، کہنے لگی بابا
میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں؟ اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا. تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی ہے، طوائف کی. اور وہ عجیب بات کر گئی ہے، وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتا نا، تو بتا نا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے. تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں؟ یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا. ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا. اور سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو 2 سزائیں اللہ دے گا. ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے. اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض پھوٹ پڑیں گے. اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے. بھائی دیکھیں تو صحیح کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا. اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا. عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی. کیا خراب ہو؟ بولیے گا. نیت بھی خراب ہو تو سزا. حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا کنوں کا باغ بڑا پیارا. بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں. بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا. اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے. 1-2 اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا. تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ. ہمارے ہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی ہے. چل گئی نا اس کی. حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا. اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں. ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ جو چیز اچھی لگ جائے. اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے. کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی. تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے. اپنی نیتیں بگڑ جائیں نا، نیتیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا. جب تک 2 بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے. اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے محنت زیادہ کی. جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ
فرمایا جب تو میں منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دیتا ہے، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے۔ ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا۔ ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی۔ وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار محو حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے؟ پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، مولانا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے گا، اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے، کسی کی بہن کو، یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں۔ سچی توبہ کرے، کھری توبہ کرے، یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے، آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا، میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری، اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے، دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے، ایمان کی موت دے اللہ کریم، ایمان کی موت دے۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی، روح پرواز، کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا، میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا۔ فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی، بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی، تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا تھا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا؟ اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے، ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا، وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا، اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر اور اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے۔ میرے بھائی ایسے گناہ، حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی انہوں نے، کس طرح؟ فرماتے میں نشے کا عادی تھا، کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی، نشے کا عادی تھا، شراب پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد، منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی، وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی۔ کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا، شراب کا عادی تھا،
ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا ہے، اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر۔ میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو، فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اٹھو۔ لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو، مہمان بڑے جمع ہو گئے۔ اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ، لوگوں نے پانی بھی پینا ہے۔ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا، ختم ہو گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا، ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے۔ بڑے بڑے کنج کلا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ موت کا راج ہے، راج ہے موت کا راج، موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج نہیں۔ وہ راج کرتی ہے، جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا۔ جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا۔ کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا، ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی۔ وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی۔ تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا، پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے گا، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے۔ جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے یہ روئیں گے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا، اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے گا۔ اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی، اپنا اپنا حساب دینا، مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے، اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے، جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، پھر رب کریم کی غیرت کو، اس کے عدل کو جوش آتا ہے، توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دیں پابندی کے ساتھ۔ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دیں۔ میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لیں، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ واپس آ جائیں، ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے، کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا، کوئی نہیں۔ میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی، تو جب وہ مرا ہے
وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں، وہیں دفن کر دیں، ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں، بچیوں کو ضرورت ہے۔ او بھائی تو اکیلا جائے گا، تیرے لیے مشکل ہو جائے۔ اپنے بھی ساتھ یقین کریں، بچے دعائیں کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اماں کی سختی معاف کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اماں اب جائے، اب ہمارا نمبر آئے۔ بچے تو انتظار کر رہے ہیں کہ ابا جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے، تیاری ہے۔ اکیلے جانا ہے، اکیلے، سخت سا مرحلہ ہے، اکیلے سارا کچھ فیس کرنا۔ آج توبہ کریں، وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے ماریں، اپنے ساتھ ظلم نہ کریں۔ ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں۔ بچیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، بچائیں، حساب اپنا اپنا دینا ہے۔ کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ، تو باپ نے حساب دینا، والد نے۔ لہٰذا مہربانی فرمائیں، اپنے اوپر رحم کھائیں، اپنے آپ کو سنواریں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، توبہ کریں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے۔ ان جگہوں سے بچیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتی، ظلم سے، زیادتی سے، جبر سے بچیں۔ اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جھکا دیں۔ ہمارا کہیں اور گزارا نہیں، کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا۔ اقبال رو پڑے آخری عمر میں، رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، نہ جہاں میں کہیں بھی امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز میں۔ پناہ صرف اللہ رسول کی بارگاہ میں، باقی کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔